اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویوز اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہم بات کر رہے ہیں اپنی کمیونیکیشن اچھی کرنے کی، بہتر کرنے کی، اور اب ہم ٹاکنگ موڈ میں ہیں، بولنے والے موڈ میں ہیں۔ وی آر ان دی اسپیکنگ موڈ، ایکولی ٹرو فار دی رائٹنگ موڈ آلسو ایکچولی۔ اور اس کے مختلف ایلیمنٹس پہ ہم اس لیے بات کر رہے ہیں کہ یہ چیزیں پریکٹس کریں، ان کو پالش کریں تو ہماری کمیونیکیشن کا بولنے والا پارٹ اچھا ہو جائے گا۔ لسننگ پہ ہم نے ایک سیر حاصل گفتگو پہلے کر لی ہم نے۔ یہ بھی بہت کامنلی کہا جاتا ہے کمیونیکیشن میں کہ آپ کو فیڈ بیک لینا چاہیے، اور فیڈ بیک سے مراد یہ ہوتی ہے یو کیپ چیکنگ بیک، بجائے مونولوگ کرتے چلے جانے کے۔ جب آپ پبلک آڈینس میں آپ کے سامنے آڈینس ہے اور آپ پبلکلی بات کر رہے ہیں، لائیو گفتگو اگر ہے، تو پھر بڑا ضروری ہے کہ آپ کانسٹنٹلی اپنا اور ان کا کنیکشن رینیو کرتے رہیں۔ اس کے پیچھے سائیکالوجی یہ ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ہمارا اٹینشن سپین لمبا نہیں ہوتا۔ ریسرچ یہ کہتی ہے، وہ تو سیکنڈز میں کہتی ہے ہمارا اٹینشن سپین ہوتا ہے، ٹھیک ہے، بہت ہوگا تو 1 منٹ سے کم ہے، رائٹ۔ اسی لیے اگر آپ ایڈورٹیزمنٹس دیکھیں تو موسٹ آف دی ایڈورٹیزمنٹس آر انڈر 1 منٹ، اور جو بھی 1 منٹ سے اوپر نکلتی ہے وہ آپ کبھی خود بیٹھ کے اپنا ہی جائزہ لے لیجیے گا، یو ول ناٹ پے فل اٹینشن ٹو دیٹ ایکچولی، یو ول کیپ ریٹرننگ ہیئر اینڈ دیئر۔ 30 سیکنڈ آپ دیکھ لیں گے، پھر 5 سیکنڈ 10 سیکنڈ کے لیے غائب ہو جائیں گے، پھر دوبارہ آپ کا مائنڈ ادھر کو آ جائے گا، تو اس طرح آپ کمپلیٹ کریں گے۔ بٹ اف اٹ از انڈر 1 منٹ تو چانسز ہیں کہ شاید آپ ساری کی ساری دیکھ لیں گے۔ اور ایڈورٹیزمنٹ آپ کو پتہ ہے بڑی ایکسپینسو ہے، اور ان کا تو پرپز ہی یہی ہے کہ وہ کسی نہ کسی طرح سے آپ کو انٹائز کریں، آپ تک اپنا میسج پہنچائیں، کہ بس آپ اس کو میسج کو پڑھتے ہی آپ کے دل میں ان کی محبت پیدا ہو جائے اور آپ وہ چیز جا کے خرید لیں، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا ان کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے اس بات کو سمجھنا۔ تو یہ سارے بڑے تیز ہیں، ان میں سے کوئی رینڈم کام نہیں کرتا، ہر چیز سائنٹیفکلی انہوں نے آلریڈی مستقل ریسرچ چل رہی ہے، اب بھی چل رہی ہے، پہلے بھی چل رہی تھی۔ جو انڈرسٹینڈنگ جو فائنڈنگ آتی ہے وہ سب اپلائی ہوتی ہے، اور خاص طور پہ جو بڑے پلیئر ہیں وہ چونکہ ان کی رسائی بہتر ہے انفارمیشن تک، ریسورسز بہتر ہیں، لہٰذا وہ تو فوراً اپلائی کرتے ہیں نا۔ جو چھوٹے موٹے پلیئر ہیں ان کو سمجھ میں نہیں آتا، ان کے پاس وہ ریسورس بھی نہیں ہوتا، وہ ہیومن ریسورس بھی نہیں ہوتا کہ جو ان چیزوں کو اپلائی کر سکے۔ سو بہرحال جو فیڈ بیک ہے وہ اس لیے ضروری ہے۔ اب آپ دیکھیے نا، آپ ایک ٹرینر ہیں فار ایگزامپل، اور آپ نے ایک سبجیکٹ پہ ٹریننگ کرنی ہے، فرض کیجئے آپ نے پروڈکٹ ٹریننگ ہی کرنی ہے، ٹھیک ہے، آپ پروڈکٹ مینیجر ہیں، ٹریننگ مینیجر ہیں کمپنی میں، اور آپ کے پاس ایک بیچ آیا ہے اور آپ نے اس کو ایک پروڈکٹ پڑھانی ہے، پورا ایک دن میں ایک پروڈکٹ پڑھانی ہے، بڑی امپورٹنٹ پروڈکٹ ہے، بڑی کمپلیکس پروڈکٹ ہے، بڑی تفصیل ہے اس کی، فلاں ہے، یوں ہے، وہ ہے، جو بھی ہے، اب آپ نے وہ پڑھانی ہے۔ تو آپ یہ تو بالکل توقع مت رکھیے کہ سارا دن وہ آپ کو سنیں گے، وہ آپ کو بٹس اینڈ پیسز میں سنیں گے، ٹھیک ہے۔ تو بٹس اینڈ پیسز میں سنانے کے لیے ان کی یعنی اٹینشن کو بائی اینڈ لارج قائم رکھنے کے لیے آپ کیا کریں گے؟ اس کے 2-3 طریقے ہیں نا، اس میں سے ہم بات کرتے ہیں، ایک کی ابھی بات کر لیتے ہیں، وہ ہے فیڈ بیک، جس میں آپ سوال پوچھتے ہیں۔ اور سوال ضروری نہیں کہ آپ ہمیشہ یہی پوچھیں کہ ہاں بھائی یہ ابھی میں نے کیا بتایا تھا، یہ بھی ایک سوال ہے، یہ بھی یوزفل سوال ہے، لیکن آپ چیک بیک کرتے ہیں سمجھ آ گئی بات کی۔ پہلے تو آپ یہ پوچھتے ہیں کہ یہ کانسیپٹ کلیئر ہو گیا؟ سب لوگ بڑے زور شور سے کہتے ہیں جی سر بالکل بڑا کلیئر ہے۔ پھر آپ کہتے ہیں اچھا اب آپ میں سے کوئی والنٹیرلی اس کو ذرا ریپیٹ کر دے کھڑا ہو کے، پھر سارے غائب ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کبھی کر کے دیکھ لیجیے، آئی ایم شیور آپ نے کیا ہوگا آلریڈی، سب غائب ہوں گے۔ وہ سر وہ ہاں وہ یوں ہے فلاں، کوئی ایک آدھ جو جیالہ جو ہوگا نا وہ کوئی کوشش کرے گا لیکن وہ آڑی ٹیڑھی ہوگی اور بات اس کو پہنچے گی نہیں کہیں پہ، تو پھر آپ کو ری انفورس کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ اور یہ بھی ریسرچ یہ کہتی ہے کہ جو جتنے بھی ٹریننگز ہوتی ہیں وہ ان کی ریٹینشن بہت پور ہے، رائٹ۔ اور ان کی ریٹینشن کا عالم یہ ہے کہ ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے 30% بڑی میکسیمم ریٹینشن ہوتی ہے، اور ایٹ دی اینڈ آف 1 ویک آفٹر دی ٹریننگ یہ ریٹینشن 10% سے بھی کم رہ جاتی ہے۔ تو 6 مہینے ڈاؤن دی روڈ تو آپ 0 ہی سمجھ لیجیے نا اس کو، اس سے زیادہ کیا ہوگی وہاں پہ۔ لیکن اس کے باوجود یہ ضروری ہے کرنا،
اور ری انفورس کرتے رہنا ضروری ہے. اور ری انفورس کرتے رہنا اسی لیے ضروری ہے چونکہ ریٹینشن اچھی نہیں ہے. یعنی وہ امپرنٹ نہیں ہو جاتی نا بات کہ ہم نے کہہ دیا اور بس لکھی گئی اندر، وہ ایسا نہیں ہوتا. تو اس لکھی رہنے کو بہتر کرنے کے لیے یہ سارے مختلف طرح کے ٹولز ہیں جو استعمال ہوتے ہیں، جس میں سے ایک ٹول یہ ہے کہ کیپ چیکنگ بیک، ٹیک فیڈ بیک. پوچھتے رہیے ان سے کیا ہوا، کیسے ہوا، کوئی ادھر ادھر کی بات بیچ میں ان سے اسی سے ریلیٹڈ کر کے ان کو یعنی یہ بھی دیکھتے رہیے کہ یہ حاضر ہیں، یہ بھی دیکھتے رہیے کہ وہ کانسیپٹ کو فالو کر رہے ہیں، یہ بھی دیکھتے رہیے کہ ان کی انڈرسٹینڈنگ کس لیول پہ. اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ گروپ میں آبویسلی انڈرسٹینڈنگ لوگوں کی ویریبل ہوتی ہے نا. کچھ لوگ بات جلدی سمجھ جاتے ہیں، کچھ سلو لرنر ہوتے ہیں، ان کی سمجھ میں بات دیر سے آتی ہے. سو جنرلی تو آپ کہیں مڈل میں چلتے ہیں، یعنی آپ سب سے سلو لرنر کو بھی فوکس نہیں کرتے، اس لیے کہ اگر آپ اس کو فوکس کریں گے تو یو ول ناٹ اچیو مچ ڈیورنگ دا ڈے. اور جو ہائر اینڈ پہ آپ کے فاسٹسٹ لرنرز ہیں آپ ان کو بھی فوکس نہیں کرتے. ٹھیک ہے. اور یہ ایک ڈلیما ہے، اس کا کوئی خاص کلین سلوشن آج تک تو دستیاب نہیں ہوا کہ یعنی جب آپ مڈل میں چلتے ہیں کہ یعنی آپ کوشش کر رہے ہیں کہ جو بہت سلو لرنر نہیں ہے، کہیں درمیان میں جو میجورٹی درمیان میں ہی ہوتی ہے نا، یعنی ٹاپ پہ بھی کم لوگ ہوتے ہیں، باٹم پہ بھی کم لوگ ہوتے ہیں، تو آپ میجورٹی کو فوکس کر رہے ہیں. جب آپ میجورٹی کو فوکس کرتے ہیں تو آپ کا ٹاپ 5% فار ایگزامپل جو فاسٹ لرنرز ہیں وہ تھوڑے آپ سے ڈسکنیکٹ ہو جاتے ہیں کہ ہاں پتہ ہی یار آپ مجھے پہلے ہی پتہ ہے جی، بس وہ یہ مجھے پہلے ہی پتہ ہے کہ چکر میں وہ ڈسکنیکٹ ہو جاتے ہیں. جو باٹم 5% ہے وہ تو ویسے ہی چونکہ اس کی سمجھ میں بات ہی ابھی نہیں آئی تو وہ تو ویسے ہی ڈسکنیکٹڈ ہی رہتے ہیں. لیکن اس پہ آپ کو کمپرومائز الٹیمیٹلی کرنا ہی پڑتا ہے کیونکہ آپ کا گول یہ ہوتا ہے کہ ایٹ لیسٹ جو مڈل ہے 90% 85% اس تک بات پہنچ جائے، وہ کلیئر ہو جائے. ٹھیک ہے. تو چلیں یہ تو ایک جملہ معترضہ جس کو کہتے ہیں، ڈائگریشن تھی بیچ میں، لیکن اسپیسیفکلی اسپیکنگ فیڈ بیک لیتے رہنے سے ہماری کمیونیکیشن بہتر ہوتی. اس سے ہم یہ انشور کرتے ہیں کہ بات پہنچ گئی ہے، پہنچ رہی ہے، وہی پہنچ رہی ہے. چائنیز اس پر آپ لوگوں نے آفس سیٹنگ میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی ٹریننگ کورس میں برسوں سے لوگ کروا رہے ہیں کہ ایک نے دوسرے کو بات کی کان میں، اس نے اس کو کی، اور وہ بالکل ہی بات کا عجیب و غریب ہی حلیہ ہو جاتا ہے 6-7ویں بندے تک پہنچ کے. نتھنگ سرپرائزنگ، اٹ ہیز ٹو بی لائک دیٹ ایکچولی. لیکن اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ کسی حد تک بھی یا جس حد تک آپ ممکن بنا سکتے ہیں آپ کی کمیونیکیشن، آپ کا بولنا لوگوں تک پہنچ جائے، ریسیو ہو جائے، سمجھ آ جائے، تو پھر یہ ضروری ہے کہ آپ فیڈ بیک لیتے رہیے. کیپ چیکنگ بیک. یہ مت کیجیے کہ آپ 2 گھنٹے بولتے رہے اور لوگ 2 گھنٹے کہیں اور پھرتے رہے اور 2 گھنٹے کے بعد آپ نے کہا اچھا جی لیٹس گو فار دی ٹی بریک. تو ٹی بریک کے بعد لنچ بریک بھی آ جائے گا، اگلا ٹی بریک بھی آ جائے گا اور اس کے بعد ڈے بریک بھی آ جائے گا اور کچھ بریک ان نہیں ہوگا، کہیں نہیں پہنچے گا. ٹھیک ہے. تو یہ پلیز یہ ایک بڑا امپورٹنٹ یہ بھی ایلیمنٹ ہے کہ کیپ چیکنگ بیک وین یو آر ٹاکنگ، وین یو آر ان دی ٹاکنگ موڈ. اور یہ صرف ٹریننگ کی بات نہیں ہو رہی، آپ اپنے 1-on-1 بھی جب کسی سے بات کر رہے ہیں، اف یو آر اے مینیجر یو آر ٹاکنگ ٹو یور سب-آرڈینیٹ، یو آر ٹاکنگ ٹو یور کاؤنٹر پارٹ، تو آپ اس کو بھی چیک بیک کیجیے کہ جی یہ بات آپ کو آر یو کلیئر کہ کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے. ٹھیک ہے. اینڈ اف دے سے یس اینڈ اف یو فیل کہ ان کی یس کنوکشن کے ساتھ ہے، یقین کے ساتھ ہے، تو پھر تو ٹھیک ہے. اور اگر نہیں ہے تو آپ ریپیٹ کر لیجئے، اس سے ریپیٹ کروا لیجئے ٹو میک شیور کہ کوئی چیز اور آئی نہ ہو جائے، ادھر ادھر ہی نہ کہیں چلی جائے. اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے. اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آمین.